الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. پروردگار عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروا رہا ہے بڑے عجیب انداز سے کہ پروردگار عالم نے خود اس بات کا اعلان فرمایا: لقد من اللہ. پروردگار احسان جتلا رہا ہے، اپنا ایک کرم اس کا ذکر کر رہا ہے کہ من اللہ، پروردگار نے منت رکھی ایک تم پر. کیا منت رکھی؟ کہ ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، رسالت دے کر بھیجا. انہی میں سے تھا کہ جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے گا، ان کو پاک کرے گا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، اگرچہ اس سے پہلے یہ سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے. اور جو ہماری گفتگو ہے، اور آپ حضرات الحمدللہ بڑے حوصلے اور برداشت کے ساتھ مجھے برداشت کر رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے نا آپ تک. آواز تو کا تو کوئی مسئلہ نہیں. آج میں سمجھا آپ آواز کے بارے میں کچھ کہیں. تو پروردگار عالم نے منت رکھی. تو خوب توجہ کیجیے گا، رسول خدا کا عہدہ صرف ایک ہے جو سورہ جمعہ نے بتایا دوسری آیت میں، اور میں نے جو آل عمران کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ تلاوت کتاب کرے گا، پاک کرے گا، ان کو حکمت کی تعلیم دے گا، کتاب کی تعلیم دے گا. اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری ایک گفتگو ہے جو کہ میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا، لیکن اپنے ذہن میں آپ آج سے ذہن کو بنا دیجئے کہ نبی کریم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ساتھ بالکل الگ حساب کتاب رکھا ہے، بہت احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور بہت لاڈ پیار کے ساتھ. اس سے کہیں بڑھ کر، خوب میں اس جملے کو دہراؤں، حضرت ابراہیم کا جتنا خیال پروردگار نے رکھا ہے قرآن میں، کسی پیغمبر کا اتنا خیال نہیں رکھا. ہر فرمائش کو پورا کیا، ہر دعا کو پورا کیا، ہر مرتبہ عطا فرمایا. اور تمام کے تمام انبیاء کو بعد کے جو عظیم المرتبت ترین انبیاء ہیں، اکثریت اس میں سے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں. اور جب پروردگار عالم نے مقام اصطفاء کی بات کی کہ ہم نے چنا، تو سب سے پہلے جن ہستیوں کا ذکر کیا: ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. خدا نے آدم کو مقام اصطفاء عطا فرمایا، نوح کو مقام اصطفاء عطا فرمایا، آل ابراہیم اور آل عمران کو مقام اصطفاء فرمایا. تو دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کی شخصیت معمولی نہیں ہے. اور اب اس کے بعد حضرت ابراہیم جس پیغمبر کی تشریف فرمائی کے لیے، آمد کے لیے، جس کے لیے حضرت ابراہیم کا دل تڑپے، تو اب مجھے بتائیے کہ خدا اس پیغمبر کا کتنا احترام کرے گا. یہ باقاعدہ قرآن کا ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا، کل عرض کروں گا کہ تکریم مصطفیٰ کس انداز سے خدا نے قرآن میں کی، اور معراج تکریم مصطفیٰ کس انداز سے قرآن ذکر کرتا ہے.
یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن تو اب یہاں سے اگر رسول خدا کا عہدہ یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں. رسول خدا کے بارے میں صرف اور صرف رسالت کی بات کی اور کوئی بات نہیں کی. رسول خدا کا نام لے کر پروردگار عالم نے کبھی گفتگو نہیں کی. جب بھی کہا یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المزمل کہا، یہ رسول خدا کی تکریم ہے. یعنی وہ رسول جو نوح کو نہ بخشے بیٹے کے سلسلے میں، وہ رسول جو موسیٰ پر اپنے احسان کو جتلائے، جو عیسیٰ پر احسان کو جتلائے، نام لے کر بات کرے. جب محمد مصطفیٰ کی بات آئے تو کہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل. بڑے پیار سے شفقت کے ساتھ بات کرے. قم اللیل الا قلیلا، عبادت کرو، رات کو تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو. حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. سب کو حکم دے کہ ہماری عبادت مزید کرو، مزید کرو. حبیب خدا سے کہے ذرا آرام بھی کر لو. تو پروردگار سلامت رکھے، صحت عطا فرمائے. تمام بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، نوجوان بچے بچیوں کے لیے جو مجلس میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آتے ہیں، صحت و سلامتی کے لیے ان کی اور ان کے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیے. تو عزیزان گرامی، اب رسول خدا کو کہا کہ کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، تم کو پاک کرے گا. اس کے علاوہ رسول خدا کا کوئی اور عہدہ نہیں ہے، کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. کیا فرمایا؟ ایک اور عہدہ کہ دیکھو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، صرف اور صرف رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو جب یہ بات ہوئی تو واقعہ موجود ہے. جناب سیدہ نے بجائے اس کے کہ جناب سیدہ فرماتی یا ابتا یا ابا، بابا جان، بابا، اس کے بجائے یا رسول اللہ کہنا شروع کیا. ایک دفعہ رسول خدا نے پوچھا کہ فاطمہ یہ تم مجھے رسول اللہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا کہ بابا حکم آیا ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، رسول اللہ خاتم النبیین ہے، اس لیے میں نے آپ کو رسول اللہ کہنا شروع کیا. روایت کے الفاظ رسول خدا نے فرمایا یہ اوروں کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے اس کو لے لو، رسول جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے بیٹا تم کیوں کہہ رہی ہو یا رسول اللہ، تم وہی بابا جان کہو. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ یعنی سیدہ کے نام سے بابا جان کہلوانا رسول خدا کے دل کو بھلا لگتا ہے، رسول خدا کے کانوں کو اچھا لگتا ہے. تو اب جو پوری گفتگو چل رہی ہے، ایک میں نتیجہ یہاں پر دے کر آگے بڑھوں. اب رسول خدا، کل حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا، جناب صالح کی اونٹنی کا ذکر ہوا، اور پھر میں نے ایک نتیجہ آپ کو دیا کہ جناب صالح کی اونٹنی کا احترام واجب. یہ رسول نہیں ہے، یہ رسول کی اولاد بھی نہیں ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے متولد ہوئی ہے، دعائے صالح کے ذریعے پیدا ہوئی ہے. اس کا احترام واجب. اور دیکھو برائی کے ساتھ، کل کی میں تقریر سے رب دینے کے لیے تھوڑی سی زحمت آپ برداشت کیجئے کہ پروردگار نے کیا فرمایا؟ دیکھو لا تمسوها بسوء، اس اونٹنی کو بری نیت سے چھونا بھی مت، چھونا بھی مت. میں نے کل مثال دی، اگر کوئی شخص جناب صالح کی اونٹنی کا جا کر بال نوچے کہ اونٹنی کو تکلیف ہو اور پھر صالح کے پیچھے آ کر نماز پڑھے، یہ کافر ہو گیا، نماز کا فائدہ نہیں ہے. خدا نے، خوب توجہ کیجئے گا، ایک فنی لفظ کروں، ایک ٹیکنیکل لفظ استعمال کروں، خدا نے جس چیز کے ساتھ اپنے عذاب کو منسلک کر دیا وہ یہ کہ اونٹنی کو بری نیت سے چھونا بھی مت. فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، عذاب تم سے بہت نزدیک ہے، آ کر دبو چلے گا. حضرت عیسیٰ نے جب کہا
کہ دسترخوان انی منزلہ علیک فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین. عیسیٰ دیکھو تم سے کہہ تو رہے ہیں کہ تمہارا پروردگار آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے، میں نازل کروں گا تو خدا کا جواب ہے قرآن میں، لیکن جو پھر اس دسترخوان کے بارے میں کفران نعمت کرے گا ایسا عذاب کروں گا کہ کسی کو ویسا عذاب نہ کروں گا. یعنی حضرت عیسیٰ کی بات کو نہ ماننا، دسترخوان کی توہین کرنا، پروردگار فرما رہا ہے کسی کو ایسا عذاب کروں گا کہ اس کے بعد کسی کو میں نہ اس سے پہلے ایسا عذاب کیا ہوگا نہ اس کے بعد میں. تو میں نتیجہ کیا دیا کل آپ کو، اور ہر روز یہی نتیجہ ہو رہا ہے، ہر شب مجلس کے بعد یہی نتیجہ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جا کر قرآن میں پڑھو، حدیثوں کو دیکھو، غور سے دیکھو، اور اگر قرآن میں کوئی چیز نہ ملے تو بند مت کر دینا قرآن کہ ہم کو یہ چیز نہیں مل رہی. قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو فرما رہی ہے قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے، دیکھو رسول کیا کیا دے رہا ہے، رسول کس سے روک رہا ہے. اگر قرآن میں سب کچھ ہوتا اور جو قرآن دے رہا ہوتا حکم ہوتا لے لو، جس سے قرآن روک دے اس سے رک جاؤ، تو خدا یہ فرماتا ما آتاکم القرآن فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو قرآن دے وہ لے لو، قرآن جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن پروردگار بات کو یہاں پر ختم نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے سیرت مصطفیٰ کو بھی دیکھو، کردار مصطفیٰ کو بھی دیکھو کہ مصطفیٰ، کل ناقے کی بات ہوئی تھی نا، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ وہ جو ناقہ تھا جس پر کسی کو نہیں بیٹھنا تھا اس کا اتنا احترام ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ رسول جس کے لیے ناقہ بن جائیں اس کا کتنا احترام ہوگا. اور تمام کی تمام چیزیں اب رسول خدا جو سمیٹیں گے. خوب توجہ کیجئے گا، سورہ مبارکہ جمعہ، اور یہ جو میں مسلسل آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت سرنامہ کلام میں پیش کر رہا ہوں، رسول خدا تزکیہ کریں گے، کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت سکھائیں گے، علم و حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں گے. اب رسول خدا کا عہدہ یہی ہے. میں اپنے بچوں کے لیے پھر دہراؤں اس بات کو، رسول خدا کا کیا عہدہ ہے؟ تزکیہ، پاک کریں گے ہم کو اور آپ کو، کتاب کی تعلیم دیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، حکمت سکھائیں گے. یہی عہدہ ہے نا رسول خدا کا. قرآن یہی کہہ رہا ہے. میرا ایک سوال ہے، خود رسول خدا کو پتہ ہے کہ میرا یہ عہدہ ہے کہ نہیں پتہ؟ بالکل پتہ ہے. اگلا سوال، رسول خدا کو پتہ ہے کہ میرا صرف یہی عہدہ ہے، میری شخصیت کے اندر جو کمالات ہیں وہ یہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، عہدہ یہ ہے. ابراہیم نے یہ دعا کی، رسول خدا کی دعائے ابراہیم ہیں، پروردگار عالم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا. رسول خدا کو پھر میں دہراؤں گا سوال، رسول خدا کو پتہ ہے کہ میرا عہدہ یہی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اور بات پروردگار عالم نے نہیں کی، ابراہیم نے کوئی اور دعا نہیں مانگی. یہی بات ہے نا، یزکیہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کی تعلیم، کتاب کی تعلیم، تزکیہ، پاک کریں گے رسول خدا، اچھی باتیں سکھائیں گے، اس کے علاوہ کوئی عہدہ نہیں ہے. اب اگر رسول خدا اس آیت سے ہٹ کر کوئی کام کرے یہ ممکن ہی نہیں. لہٰذا اب رسول خدا جتنی چیزوں کو اپنی ذات کے گرد سمیٹ رہے ہیں نا، اس کو سمجھو گے کس طرح سے کہ کن کن کو رسول خدا نے اپنی ذات سے منسلک کیا. جا کر موسیٰ کا واقعہ پڑھو، عیسیٰ کا واقعہ پڑھو، صالح کا واقعہ پڑھو، تو یہ جو میں آپ کے سامنے اونٹنی اور دسترخوان کا مسلسل واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ اسی لیے ہے کہ قرآن نے جو گزشتہ انبیاء کے بارے میں بتایا کہ ان کی اونٹنی کا اتنا احترام، ان کے دسترخوان کا اتنا احترام، تو اب رسول خدا کی ذات سے جتنی شخصیات منسلک ہیں ان کا کام صرف اور صرف ایک ہے کہ جس طرح سے رسول خدا تزکیہ کریں گے، کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت کی تعلیم دیں گے، یہ جتنی بھی شخصیات رسول خدا اپنی ذات سے منسلک کر رہے ہیں، یا یہ کتاب کی تعلیم دیں گے یا تزکیہ کریں گے یا حکمت سکھائیں گے، تو رسول جب چلے جائیں نا تو پریشان مت ہونا کہ اب ہم کو کون تزکیہ کرے گا، اب ہم کو کون حکمت کی تعلیم دے گا. ڈھونڈو رسول کی زندگی میں جو رسول سے جڑا ہوا تھا اس کو ڈھونڈو، وہ رسول کا کام انجام دے گا.
اور اگر رک گئے 10 ہجری کے بعد کہ صاحب رسول چلے گئے، اب رسول کا علم کس سے لیں، اب کن چیزوں سے لیں، تو آپ تشکیل امت میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول خود اپنی زندگی میں اپنی رسالت کا جز جس کو قرار دے کر جا رہے ہیں۔ بھائی عیسیٰ کے بارے میں تو مان لیا کہ دسترخوان اترے گا، عیسیٰ کی رسالت کا جز۔ بھائی موسیٰ کے بارے میں مان لیا کہ وہ تمام چیزیں موسیٰ کی رسالت کا جز، یہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ صالح کی رسالت کے بارے میں مان لیا کہ صالح کی رسالت کا جز ہے اونٹنی۔ نوح کے بارے میں مان لیا کہ نوح کی رسالت کا جز ہے کشتی کو بنانا۔ یہ رسول جب آتے ہیں تو تم بلینک لک دیتے کیوں آخر؟ یہ جب رسول کی بات آتی ہے تو تم ہکا بکا کیوں رہ جاتے ہو؟ بات کرو نا قرآن سے کہ اگر نوح کے سلسلے میں رسالت کا جز ہے کشتی، اگر عیسیٰ کے سلسلے میں رسالت کا جز ہے اس پرندے کی خلقت، اگر عیسیٰ کی رسالت کا جز ہے تبرئ الاکمہ والابرص، کوڑی کو شفا دینا، نابینا کو بینا کر دینا، گھر میں چھپایا ہوا کیا ہے عیسیٰ بتا دیں گے۔ اگر موسیٰ کی رسالت کا جز ہے وہ تمام معجزات، صالح کی رسالت کا جز ہے وہ اونٹنی، تو یہ بتاؤ کہ رسول خدا کی رسالت کے اجزاء کیا ہیں؟ یہ منہ کھول کر دیکھنے کیوں لگتے ہو تم لوگ بھائی؟ یہ تمہاری سمجھ میں آتا کیوں نہیں ہے؟ جا کر ڈھونڈو، دیکھو یہ جو پروردگار عالم سب سے زیادہ تکریم جس کی کر رہا ہے، جس کو سب سے زیادہ احترام عطا فرما رہا ہے، جس کو پروردگار عالم نے ایسی آیتیں دکھلائیں کہ جن کو زمین پر بھیجنا ممکن نہیں تھا، معراج پر اپنے پاس بلا کر مہمان فرمایا، مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ پر معراج عطا فرمائی، اس رسول کی تکریم کیسے ہوگی؟ اس رسول کی رسالت کے اجزاء کہاں ہیں؟ یا قرآن بات کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر نہیں کرتا تو دلیل دینی ہوگی، اگر کرتا ہے تو دلیل دینی ہوگی۔ اچھا تکلیف تو ہمیشہ ہوگی، پرابلم تو آپ کو رہے گی، آپ حضرات کو، کہ بھائی رسول خدا نے یہ ان کو یہ کیوں دے دیا، ان کو وہ کیوں کر دیا۔ دیکھیے میں ایک جملہ کہوں، قرآن جو ہے نا تاخچے پہ رکھا ہوا ہے، کسی کو برا نہیں لگ رہا، زبانی نہیں ہے، صامت ہے، چپ ہے۔ یہ قرآن ناطق جب بولنے لگتا ہے نا قرآن تو یہ پرابلم پیدا کرتا ہے۔ کیوں پرابلم پیدا کرتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کی رائے سے ٹکراتا ہے، آپ کی اور میری ہوا اور ہوس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالتا ہے، یہ آپ کو دین کے ساتھ کھلواڑ اور ناٹک کرنے نہیں دیتا۔ جو قرآن تاخچے پہ رکھا ہوا ہے اس کو تو آپ سر پہ رکھ دیجئے، کسی کے ہوا دلوا دیجئے، کوئی بھی بات کیجئے، یہ بیچارہ قرآن کہاں سے گفتگو کرے گا؟ یہ جو مولا کائنات اصول کافی میں کہہ رہے ہیں فَاسْتَنْتِقُوا الْقُرْآنَ لَنْ يَنْتِقَ لَكُمْ، تم کہتے ہو قرآن میں سب کچھ ہے تو بلواؤ نا قرآن کو مولا کائنات کا دعویٰ۔ استنتقو، بولنے پر مجبور کرو، پھر فرمایا مولا کائنات نے لَنْ يَنْتِقَ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے نہیں بولے گا، قرآن بولے گا اس کے ساتھ۔ یہ میرا جملہ ہے کہ جس کی قرآن بولی سمجھتا ہو، جس کے سامنے قرآن نازل ہوا ہو، جس کا گوشت اور خون کے ساتھ اس میں قرآن رچ بس گیا ہو، قرآن اس کے ساتھ گفتگو کرے گا، قرآن اس کے ساتھ گفتگو کرے گا جو قرآن کا سرپرست ہے۔ یہ قرآن صامت، یہ جو نہ بولنے والا قرآن، یہ مسئلہ حل نہیں کرے گا، بلکہ جب تک قرآن ناطق اس صامت کے ساتھ نہیں آئے گا، قرآن اپنی خوبصورتیاں اور رعنائیاں، دلکشیاں، دل فریبیاں نہیں دکھلائے گا۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ تو سلسلہ یہ ہوا، میں نے کیا کہا، قرآن ناطق تکلیف دیتا ہے اصل میں ہم کو، ہم اپنی تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ قرآن ناطق اپنی تفسیر پیش کر رہا ہے، اور بڑا دل جگر گردہ چاہیے قرآن ناطق کے ساتھ رہنے کا۔ بھائی آپ آئے اور وہاں پہ قرآن ناطق موجود ہے، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنا رسول اللہ، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور ہم اتنے بڑے بہت آپ کے ساتھ فکری طور پہ ساتھ ہیں۔ یہ فکر اپنی رسول اللہ کے بچوں کے ساتھ اپنے پاس رکھو، ہمارے حکم پہ چلتے ہو یا نہیں چلتے، ہمارے سامنے آ کر فکر کو تالا لگاؤ، یہ فکر کی بات مت کرنا ہمارے سامنے۔ ہارون مکی آئے، یہ فکر کی بات، ہم یوں آپ اشارہ کیجئے ہم کھڑے ہو جائیں گے، قیام کریں گے۔ اچھا چھٹے امام نے ادھر سے سنا، شاید ادھر سے نکال دیا، اردو میں ہم کہتے ہیں ہارون مکی آئے، کہا وہ تنور میں بیٹھ جاؤ، نہ سلام نہ علیک۔ ہارون مکی نے یہ نہیں کہا یا ابن رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی، یہ غصے میں ہے کیا آج،
یہ ہوتا ہے فنا ہونا اجزاء رسالت میں. کب تنور میں بیٹھ جاؤ, ہارون مکی نے ڈھکنا ہٹایا, تنور میں بیٹھے اور اوپر سے ڈھکنا رکھ دیا گیا, اب یہ بیچارہ پریشان. تو بات یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا, مجھے واقعے پہ رک کے استدلال نہیں کرنا. تو عزیزان گرامی, امام کو زیادہ فکر نہیں چاہیے آپ کی, ہاں وہ فکر کہ جو اصول کافی کے مطابق ہو, وہ فکر جو وسائل الشیعہ کے مطابق ہو, وہ فکر کہ جو من لا یحضرہ الفقی کے مطابق ہو, وہ فکر جو کتاب الحجت کتاب التوحید کے مطابق ہو. اس فکر کے ذریعے امام کو پہچانیے, اس فکر کے ذریعے اجزاء رسالت کو پہچانیے, اس فکر کے ذریعے سمجھیے کہ خانوادہ نبوت اور قافلہ رسالت کاروان نبوت میں کس کا مقام کہاں پر ہے, اس کے ذریعے سمجھیے. تو دوبارہ ذہنوں میں رکھیے گا, کام ہے مجھے اس لفظ سے کہ قرآن ناطق تکلیف دیتا ہے ہم سب کو. قرآن ناطق کے ساتھ ہماری ایک پرابلم ہے, کیونکہ قرآن ناطق دین کو موم کی ناک نہیں بننے دیتا. یہ جملہ یاد رکھیے گا. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں. بھائی حضرت موسیٰ کی قوم تھی, صحرا میں بھٹکتے رہے. جب صحرا میں بھٹکتے رہے تو آسمان سے دسترخوان, دو قوموں کا ذکر ہے کہ جن کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہوتا تھا. ایک تو جناب عیسیٰ کا میں نے کل ذکر کیا, آج جناب موسیٰ کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے. تو جناب موسیٰ کی قوم نے کہا کہ جب کھانا آتا تھا آسمان سے تو لگتا یہ ہے تاریخ کے مطابق, جیسا کہ مفسرین نے نقل کیا, کہ وہ کھانا یکساں ہوتا تھا, ایک سا کھانا ہوتا تھا, اس میں تبدیلی نہیں ہوتی تھی. اب آپ اگر بچے کو ایک سا کھانا دیں تو پسندیدہ ترین ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن کھائے گا, لیکن اس کو پھر الجھن ہونے لگے گی. تو حضرت موسیٰ کی قوم کو جب آتا تھا کھانا, اب اس کھانے میں یکساں تھا نہیں تھا, یکسانیت کا شکار ہوئے نہیں ہوئے. اب ان کو یاد آیا. کیا یاد آیا؟ یہ وہ لوگ جو زیارتوں پہ جاتے ہیں نا ایران عراق, 3 دن بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فلانے مسالے کی فلانی دال ملے گی کہ نہیں ملے گی, فلانی کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا, یہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی. اور کچھ حضرات تو اپنے ساتھ پیکٹ میں مسالے زبردستی چھڑک کر کھاتے ہیں. تو یہ حضرت موسیٰ کی قوم کی تکلیف کو درک کر سکتے ہیں. وہ ہم جیسے نہیں درک کر سکتے کہ جو ایران میں بھی جا کر اپنے آپ کو ایڈجسٹ ہو جائیں, اور عراق میں بھی. یہ آپ لوگ جو جاتے ہیں, یہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں پر جا کر کس طرح سے, یعنی اگر کسی سے کہا جائے برابر والے ہوٹل میں قافلہ آیا ہوا ہے, دودھ کی چائے بنا رہا ہے, تو 100-150 آدمی پر تولنے لگ جاتے ہیں کہ وہاں جا کر دودھ کی چائے پی کر آ جائیں. اچھا وہاں پر مطلب یہ سب جانتے ہیں جو زیارت پہ جا چکے ہیں. یہی حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ ہوا جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے کربلا, نجف, مکہ, مدینہ میں. کہا کہ دیکھو موسیٰ, ایک مسئلہ یہ ہے, قرآن میں خدا نے فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت کو. توجہ کیجیے گا, قرآن کے اشاروں کو سمجھیے کہ قرآن کہاں سے کہاں لے جانا چاہتا ہے. قرآن کہاں سے کہاں لے جانا چاہتا ہے. خدا, میں نے کل عرض کیا, اب دیکھیں میں جس طرح سے مجلس پڑھا ہوں آپ برداشت کیجئے اس کو, میں اس صورت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا جو میری حالت ہے. بہرحال آپ کی دعائیں ساتھ ہیں, الحمدللہ مجلس ہو رہی ہے, تو میں اپنی طاقت کو بچا کے گفتگو کر رہا ہوں. تو خداوند تبارک و تعالیٰ کو فلر کی ضرورت نہیں ہے, میں نے کل عرض کیا یہ. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, اس کو قرآن میں ذکر کر رہا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. یاد کرو قوم موسیٰ اس وقت کو, قلتم, جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ لن نصبر على طعام واحد, ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. عزیزوں, یہ میں لطیفے کے طور پہ آیت نہیں سنا رہا الیاذ باللہ, اور میں دوبارہ پلٹ نہیں سکتا اس کے ترجمے کو دہرانے کے لیے. آپ کو ترجمہ اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا اور مجھے نتیجہ دے کر آگے بڑھنا ہے. یاد کرو اس وقت کو کہ تم نے جب یہ موسیٰ سے کہا لن نصبر علی طعام واحد, ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. فادع لنا ربک, خداوند تبارک و تعالیٰ نے کس راز پر سے پردہ اٹھایا ان 3 الفاظ کے ذریعے. فادع لنا ربک, اس کی گہرائی کو سمجھیے گا. تم ذرا اپنے اللہ سے ہمارے لیے مانگو. اتنے سالوں سے موسیٰ کے ساتھ ہو, اے قوم موسیٰ, تم کو اتنی بھی تمیز نہیں آئی کہ جو موسیٰ کا رب ہے وہی تمہارا رب ہے. تو یاد رکھیے گا
جب بھی انتخاب رسول پر کسی کو اعتراض ہو تو وہ توحید تک جاتا ہے، رسالت پر نہیں رکتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے اللہ سے ذرا مانگو تو ہمارے لیے، اے قوم موسیٰ، جو موسیٰ کا رب ہے وہ تمہارا ہے، بھائی ہمیں کیا پتا۔ تو سمجھیے کہ ایمان کی خامی کہاں کہاں اپنے آپ کو دکھاتی ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، لہٰذا اچھا عجیب مسئلہ ہے، تکلیف تم کو ہے دسترخوان آسمانی پر، زحمت موسیٰ کریں۔ بھئی تم جا کر موسیٰ سے پوچھو، موسیٰ کوئی دعا ایسی ہے کہ ہم پڑھیں اور یہ دوسرا کھانا آ جائے؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، یہ قوم موسیٰ کا کیا ذکر کیا جائے، بالکل رسول اللہ کی امت کی شباہت ہے اس قوم میں، بالکل رسول اللہ کی امت کی شباہت ہے۔ اور بہرحال فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ذرا درخواست تو کرو یہ کہ کیا کرے، تخرج لنا، ہمارے لیے نکالے زمین سے، مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اے قوم موسیٰ یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے خدا سے دعا کرو موسیٰ، یہ مانگو، یہ طلب کرو، یہ تقاضا کرو، کیا کرو کہ زمین سے نکالے، اگائے ہمارے لیے کیا چیز اگائے، قصائها، ککڑی، وفومها، لسن یا گندم، دو الفاظ استعمال کیے مفسرین نے، وعدسها، مسور کی دال، وقثائها فومها وعدسها وبصلها، پیاز، لہسن، مسور کی دال، بھگار لگے اس میں، مسالے والی چیز ہو، ہم کھائیں اس کو۔ تو آ رہا ہے آسمان سے مائدہ آسمانی، نازل ہو رہا ہے آسمان سے دسترخوان آسمانی، لیکن یہ اتنی احسان فراموش ناقدری قوم ہے کہ یہ کہہ رہی ہے ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ ارے تم ایک کھانے کی کیوں بات کر رہے ہو، نسبت تو دیکھو کس سے ہے۔ یہ قوم وہی ہے، بھئی دروازہ کھلا ایک گھر کا، بچے اسی کے کندھے پر رسول خدا کے، اسی بی بی کے گھر کے دروازے پر قبلہ بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، طبیعت خراب ہو تو ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بے، اسی کے گھر میں جا رہے ہیں۔ یہ تمام کا تمام کام اسی گھر میں کیوں ہو رہا ہے؟ تو سوچ کو سمجھیے آپ، لن نصبر علی طعام واحد، یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، نسبت کو نہیں دیکھ رہے، یہ اپنے منہ کے مزے کو دیکھ رہے ہیں، یہ نسبت کو نہیں دیکھ رہے رسول خدا کے ساتھ۔ یہ کہہ رہے ہیں کبھی چچا زاد بھائی کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، کبھی بیٹی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا نعوذ باللہ، کبھی نواسوں کی محبت میں۔ تو تم نسبت کو دیکھو، تعلق کو دیکھو، آسمان کے ساتھ سیدہ کے گھر کے تعلق کو دیکھو۔ یہ جو خدا نے آیت کو نازل کیا، یہ اسی لیے نازل کیا کہ جب ایمان ڈگمگاتا ہے تو انسان نسبت کو بھول کر من پسند اشتہا کو نظر میں رکھتا ہے۔ یہ درخواست کرتے پروردگار ذرا مختلف قسم کے کھانے بھیجا کر ان کے لیے، یہ بڑی بات تھی۔ موسیٰ نے دعا نہیں کی، کہا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم اس کو تبدیل کرنے کی درخواست کر رہے ہو جو بہتر ہے بدتر کے ساتھ؟ یا موسیٰ ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے، آپ نے تو ان کو سمندر سے بچا دیا تھا، آپ نے فرعون کے لشکر سے بچایا؟ نہیں، جب نسبت ہے یہاں پر اور حکم خدا ہے کہ یہی کھانا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری غذا نہیں ملے گی، تو اب موسیٰ نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم اس چیز کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے کہ جو بہتر ہے بدتر کے ساتھ، اہبطوا مصرا، اتر جاؤ مصر میں، فإن لکم ما سألتم، جو تم مانگ رہے ہو نا وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، دیکھو
ذلت اور بدبختی اور ذبو حالی تمہارا مقدر ٹھہری، وباؤ بغضب من اللہ، انہوں نے اللہ کے غضب کو مون لیا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ اس میں کون سی ایسی بڑی بات تھی؟ پروردگار ککڑی بھی تو اگاتا ہے، مسور کی دال بھی تو اگاتا ہے، آسمان سے جو دسترخوان تھا وہ بھی تو بھیج رہا تھا، تو انہوں نے کسی ایسی نعمت کی درخواست تو نہیں کی تھی کہ جو تیرا کوئی دشمن اگا رہا تھا؟ ککڑی بھی تیرے ارادے سے اگتی ہے، مسور کی دال بھی تیرے ارادے سے اگتی ہے، لہسن اور پیاز بھی تیرے ارادے سے اگتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں تیرے ارادے سے اگتی ہیں، تو یہ تیری ہی نعمت کو چاہ رہے تھے، تیری ہی مخلوق کو کھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس میں پریشانی کی بات کیا تھی؟ کہا کہ دیکھو ہم نے اگر انتخاب کر لیا کہ یہیں سے تمہیں اپنی غذا ملنی ہے، اب کسی اور کے دروازے کی طرف مت جانا۔ موسیٰ کے واقعے کو یاد رکھو، أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ ارے جو پروردگار مسور کی دال اور ککڑی کو برداشت نہ کرے اور کہے کہ ذلت کا داغ پیشانی پر لگ گیا، ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا، وہ پروردگار اس تبدیلی کو برداشت کرے گا؟ کہ تم حسین کے بدلے جس کو لے آؤ۔ میں جو بات کر رہا ہوں یا مولا حسین کا اشرا ہو رہا ہے؟ اب میں نوجوان بچوں کے لیے بہت سادہ سا شعر ہے یہ، اب میں پڑھ رہا ہوں لیکن بہرحال بہت سادہ سا شعر ہے، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں یہ نہیں کہ برا شعر ہے، لیکن بہرحال وہ یہ میرے بلڈ گروپ کے ساتھ کوئی اتنا ملتا نہیں ہے، لیکن میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ بھائی تبدیلی کی بات آئی نا، تو ہمارے ہندوستان کے شاعر ہیں دوست، ان کا ہے یہ شعر، تو بڑا بولتا ہوا شعر ہے۔ اچھا میں نے جو کہا کہ میرا بلڈ گروپ، تو وہ اس کی وجہ نہیں کہ شعر یہ غیر معیاری ہے، نہیں، وہ اس کی وجہ کچھ ہے، بڑا اچھا شعر ہے، بہت پیارا اور سادہ سا۔ پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے، پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے، ہم کیا ہیں سب نبیوں کا تارا حسین ہے، ہم کیا ہیں سب نبیوں کا پیارا حسین ہے، حور بن کے تم جو آؤ تمہارا حسین ہے، ہم نے یہ کب کہا کہ ہمارا حسین ہے، حور بن کے تم جو آؤ تمہارا حسین۔ دسترخوان یاد ہے نا عیسیٰ اور موسیٰ کا؟ تم دشت کربلا میں تو پہچانتے نہ تھے۔ اچھا یہ قیامت کے لیے شعر ہے، یہ جب قیامت میں جنت جہنم تقسیم ہو رہی ہوگی، تم دشت کربلا میں تو پہچانتے نہ تھے اور آج کہہ رہے ہو ہمارا حسین ہے۔ یہ مجلسیں نہ شیعت کے پرچار کے لیے ہیں، نہ کسی دوسرے فرقے کو اپنی طاقت واقت دکھانے کے لیے۔ یہ مجلسوں کا ایک وہ یہ جو سنت ہے جناب زینب ہے کہ جناب زینب کے بھائی کی مظلومیت، حقانیت کو بیان کیا جائے۔ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیے۔ آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیے۔ آپ مٹی کی جگہ رکھتے ہیں، رکھیے، آپ نہیں رکھتے مت رکھیے۔ مجلس کا مقصد یہ ہے ہی نہیں، مجلس کا مقصد یہ ہے کہ رسول خدا کی رسالت کے اجزاء کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے۔ مجلس کا مطلب یہ ہے کہ حور بن کے تم جو آؤ تمہارا حسین ہے، ہم نے یہ کب کہا کہ ہمارا حسین ہے۔ مجلس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی تک حسین ابن علی کو نہیں پہچانا، وہ جوانان جنت کے طور سے پہچان لے، کیونکہ قیامت میں بادشاہت ہے حسین کی۔ تم دشت کربلا میں تو پہچانتے نہ تھے اور آج کہہ رہے ہو ہمارا حسین ہے۔ تو یہ پہچان کا تسلسل ہے یہ مجلسیں۔ بس مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے، آپ کسی بھی غیر مسلم مذہب کو آپ اختیار کرتے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ قبر میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، قبر میں جائیں گے آپ یا چتا جلے گی، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ آپ اپنے خدا کو جواب دیں گے۔ ہم جو ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ حسین ابن علی نے جو کہا، جو کیا، جو سمجھا، جو سوچا، یعنی وجود حسین ابن علی حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ کیونکہ اجزاء شرائط رسول اللہ میں سے ہے۔ بچے بیٹھے ہیں اور بچے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، بھائی نماز کے کتنے جز ہیں؟ ہوں گے کو 50-60 جز، مجھے کیا پتا۔ بھائی قیام ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام ہے، حمد ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، سلام ہے، یہ تمام چیزیں ہیں نماز کے اجزاء۔ آپ نے کہا کہ میں نے سجدہ تو صحیح سے کر لیا، تمام چیزیں بہترین، رکوع میں نہیں کرتا۔ آپ نے کہا رکوع بہترین کر لیا میں نے، الحمد الٹی سیدھی نعوذ باللہ پڑھ دیتا ہوں۔
اچھا علم نہیں پڑھتا کیا ہو گیا؟ 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، الحمد پڑھ رہا ہوں، اب علم نہیں پڑھ رہا. اچھا آپ نے رکوع میں کہا کہ بھائی ہمیشہ ذکر کیا، اللہ میاں آج ایسے ہی قبول کر لے بغیر ذکر کے میں رکوع میں جاؤں گا اور کھڑا ہو جاؤں گا. اچھا پروردگار میں رکوع میں جاؤں گا، اتنا نہیں جھکوں گا کہ جو شرائط ہے رکوع کی. سجدہ میں نہیں کروں گا، سجدہ سر کے اشارے سے کروں گا. بھائی نماز پوری گئی، کیونکہ اجزاء و شرائط ہیں. تو یہی تو بات ہو رہی ہے کہ رسول خدا کی حضور کی رسالت کے اجزاء و شرائط کو سمجھیے. حسین کو نواسہ مت سمجھیے، جزء رسالت رسول خدا ہے. جس طرح رکوع باطل طریقے سے انجام دینے سے نماز برباد ہو جائے گی اور آپ بزعم خود یہ پندار رکھیں گے کہ ہم نے نماز پڑھی، تو یاد رکھیے محمد الرسول اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. جتنے بھی اجزاء رسالت ہیں ان کو رسالت میں شامل کر کے محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین ماننا پڑے گا. تو جناب موسیٰ کو برا کیا لگا ایسا؟ بھئی قرآن کی آیت ہے، میں گھر کی چھپی ہوئی کتاب سے کچھ نہیں پڑھ رہا. موسیٰ کو اتنا برا کیا لگا؟ یا تو یہ کہیے کہ موسیٰ نے اپنے جذبات کے تحت یہ گفتگو کی، نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ پیغمبر خدا ہیں. یا یہ مانیے کہ خدا نے یہ جملہ موسیٰ سے کہا کہ کہو، اور یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ قرآن کی آیت ہے. تو مسور کی دال، ککڑی، پیاز، لہسن، ان سب چیزوں کے مانگنے پر خدا کو اتنا طیش آیا، کہا کہ دیکھو فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم مانگ رہے ہو نا وہ تمہیں مل جائے گا. لیکن یاد رکھنا اس کے ساتھ ساتھ ذلت بھی ملے گی قیامت تک کے لیے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. دیکھو تم نے اللہ کا غضب مول لیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا ایک اور معنی پیش کر کے آگے بڑھوں. خدا نے کہا جو تم مانگ رہے ہو نا وہ تمہیں مل جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کی رسالت کے اجزاء و شرائط، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کے گھر والوں سے محبت تمہاری فطرت سے نکل کر آئے گی تو خدا عطا کرے گا. میں اس کو مزید واضح کروں بات کو، یہ آپ کے اختیار میں ہے نہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے نہیں. کیا مطلب اختیار میں نہیں ہے؟ اختیار میں اس لیے نہیں ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ من وجد فی قلبہ برد حبنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں پائے، فَلْيُكْسِرِ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کرے. یعنی جب تم کوئی کام کرنے کے قابل نہ تھے، جب نماز روزے کے قابل نہ تھے، لیکن تمہاری ماں محبت اہل بیت میں سے سرشار تھی، عشق اہل بیت میں ڈوبی ہوئی تھی، جب تمہارا وجود اس کے وجود کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تب وہ مجلسوں میں گئی تھی، تمہارے اختیار سے باہر تھا، لیکن اس کے خون کے ساتھ مل کر ولایت اہل بیت تمہارے وجود میں گئی. تو جب تم پیدا ہوئے نا اور جب تم نے ہوش سنبھالا، ماتم کے حلقہ تمہیں کھینچتا ہے، تابوت علم تمہیں کھینچتا ہے، فرش اعضا تمہیں کھینچتا ہے. حسین کا نام سن کر آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حسن مجتبیٰ کا نام سن کر دل تڑپ جاتا ہے، امام رضا کی زیارت کی خواہش آتی ہے. یہ آئی کہاں سے؟ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، موسیٰ کی قوم نے جو مانگا دیا، تمہاری فطرت نے جو تم کو مانگا دیا. کل موسیٰ کی قوم شکایت نہ کرے کہ پروردگار ہم تو نادان تھے، تجھے اتنا غصہ کیوں آ گیا، ہم نے تو مسور کی دال، ککڑی، پیاز، لہسن کی فرمائش کی تھی. جواب آئے گا یہ تمہاری روح کی خواہش تھی، یہ تمہارے نفس کی خواہش تھی. أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، قرآن کی آیت ہے کہ ہم زبردستی تم سے منوائیں ولایت اہل بیت کو، جبکہ تمہیں کراہیت آتی ہے. ہم زبردستی کام نہیں کرواتے، یہ دل کے فیصلے ہیں، یہ تمہارے وجود سے نکل کر آتا ہے. آیت کو پڑھو جا کر، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے چاہا وہ تم کو دیا. کل تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار بتا دیتا، ارے موسیٰ نے کئی دفعہ نصیحت کی تھی، سمجھ میں کیوں نہیں آیا تھا؟ محمد ایک دفعہ اور درود بھیجئے محمد علی محمد.
استبدلوا الذي ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ. جو تمہیں چاہیے تھا وہ دے دیا, اللہ کا غضب تم نے مول لیا, اب اس کے بعد تم کو کچھ نہیں ملے گا, جو تم چاہ رہے تھے وہ مل گیا. اب سوال یہ ہے کہ پروردگار, یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں, جب یہ گفتگو یہاں تک آئی تو دسترخوان موسیٰ پر گفتگو ہوئی, دسترخوان عیسیٰ کے بارے میں گفتگو ہوئی, جناب صالح کی اونٹنی کے بارے میں گفتگو ہوئی. یہ تمام گفتگویں آپ کے سامنے میں نے پیش کی. سلسلہ یہ ہے کہ نسل ابراہیم علیہ السلام کو ہم کہاں پر رکھیں؟ سوال ہے, اونٹنی کے برابر رکھیں, حضرت عیسیٰ کے دسترخوان کے برابر رکھیں, حضرت موسیٰ کے دسترخوان کے برابر رکھیں؟ یہ نسل ابراہیم کے بارے میں خدا نے گفتگو کی ہے تو کیا کی ہے قرآن میں, اور نسل ابراہیم کا توحید سے تعلق کیا ہے, اور نسل ابراہیم کے علاوہ کہیں اور سے توحید ملے گی کہ نہیں ملے گی. کل میں نے جملہ ایک آپ کے سامنے کہا تھا کہ اگر حسین کھڑے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ ہے, اگر حسین ہیں تو قبر آپ کی وہ ہے, قیامت وہ ہیں, برزخ وہ ہیں, پل صراط وہ ہیں, میزان وہ ہیں, نامہ عمل وہ ہیں. یعنی پروردگار عالم کے اسماء و صفات کی تجلی حسین ابن علی. تم نے حسین کے چہرے کو دیکھا, کہا کہ مولا السلام علیک یا ابا عبداللہ, مولا مانتا ہوں آپ کو, جو کچھ آپ ہیں مانتا ہوں, مر گئے, کلمہ نہیں پڑھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کلمہ مجسم توحید سامنے کھڑی تھی, کل یہ گفتگو ہوئی تھی. اب آج اس کے اوپر مجھے دلیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور قرآن کے حوالے سے, کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی آل پر گفتگو فرمائی, وہ کس طرح سے گفتگو فرمائی, اور آل ابراہیم کا توحید سے تعلق کیا ہے. اس کے لیے سورہ بقرہ میں چلیے, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. اچھا یہ بتاؤ, تم لوگ موجود تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آ رہی تھی, یعقوب مرنے والے تھے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب کی موت کا وقت نزدیک آ گیا تھا اور موت یعقوب کے پاس حاضر ہو گئی تھی, احتضار کا وقت تھا, سکرات کا یہ, نزا کا عالم کا یہ, یعقوب کو موت آنے والی تھی, تم لوگ وہاں پر تھے. اذ قال لبنی ہے, یعقوب نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا, جمع کیا, اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بچوں نے کہا, رک جائیے, اب بچوں کو کیا کہنا چاہیے, کس کی عبادت کریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کی. یہی کہا ہوگا بچوں نے, معذرت کے ساتھ یہ نہیں کہا. نبی ہیں یعقوب, انتقال ہو رہا ہے, بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جناب یعقوب کی نبوت قرآن کے حوالے سے. کب ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بس سیدھا سا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی. اس توحید کا جواب شرک کے ساتھ دیا بچوں نے. جو لوگ مسلمان کہتے ہیں نا شرک شرک شرک, کہ بھائی اللہ کے ساتھ, تو بچوں نے, میں نہیں کہہ رہا شرک, یہ جو لوگ کہتے ہیں میں ان کا نظریہ بتا رہا ہوں. کل کوئی کہے کہ مولانا نے کہہ دیا شرک کیا یعقوب کے بچوں نے, نہیں, یہ جو لوگ بعض لوگوں کو کہتے سنا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, یہ میری بات نہیں ہے. کہا کہ نعبدو, بابا ہم عبادت کریں گے کس کی؟ الہ آبائے کا, آپ کے آبا و اجداد کے خدا کی, ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, ابراہیم کے خدا کی, اسحاق کے خدا کی, اسماعیل کے خدا کی. تو اگر میں وہاں پر ہوتا, میں کہتا یعقوب کے بچوں تم نبی زادے ہو, صحیح ہے تم فرائیڈے اسکول میں نہیں گئے, سنڈے منڈے اسکول میں نہیں گئے, یہ جو سب چیزیں ہیں, لیکن گھر میں تو تمہارے پیغمبر موجود تھا نا. یہ جو تم نے توحید سیکھی ہے اپنے ابا سے, اپنے والد سے, اپنے بابا جان سے سیکھی ہے, تو بھائی یہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے, آپ کے آبا و اجداد کے خدا کی عبادت کریں گے, ہم حضرت یعقوب, سنیے بابا جان, ہم اسماعیل کے خدا کی عبادت کریں گے, ہم ابراہیم کے خدا کی عبادت کریں گے, ہم اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے. اے یعقوب کے بچوں, تم سیدھی طرح مختصر بات کیوں نہیں کرتے, ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. الہن واحدہ, اس خدا کی جو ایک ہے. تو یہ سلسلہ ہے کیا؟ تو چلیے ذرا حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ پروردگار عالم نے کہا کیا.
پروردگار عالم نے جب 10 امتحان لے لیے نا، یہ جو یعقوب کے بچوں نے بات کی ہے تو یہ شرک نہیں کیا، یہ توحید کا وہ مرحلہ ہے جس پر قرآن نے گفتگو فرمائی ہے۔ جب حضرت ابراہیم سے 10 امتحان پروردگار عالم نے لیے اور حضرت ابراہیم نے تمام امتحانات ادا کیے اور تمام امتحانات میں اپیئر ہوئے اور تمام امتحانات کو کامیابی کے ساتھ گزار دیا، اور پروردگار نے کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کامیابی کے ساتھ پورے امتحانات سے ابراہیم گزرے، تو پروردگار عالم نے جب ابراہیم کی اپنی قوم کے ساتھ گفتگو کی، جو ستارہ سورج چاند والی گفتگو میں پہلے اور دوسرے دن آپ کے سامنے پیش کر چکا، جب ابراہیم توحید کے اس مرحلے کو پروردگار عالم نے دیکھا کہ اب ابراہیم کو وہ چیزیں عطا کرنی چاہیے، تو پروردگار عالم نے ابراہیم کے بارے میں ایک بات کی، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے توحید کو، لا الہ الا اللہ کو ابراہیم کی نسل میں رکھا تاکہ وہ لوگ لوٹ کر آ جائیں۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ابراہیم کی نسل میں رکھا، خدا کہہ رہا ہے قرآن میں تاکہ کچھ لوگ لوٹ کر آئیں، تو یہ لوگ گئے کہاں تھے جو لوٹ کر آئیں گے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ مسجد کی طرف لوٹ کر آئیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد سے نکلے ہیں، مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ درود بھیجئے محمد آل محمد کو بلایا جاتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے کلمہ توحید کو، کلمہ طیبہ کو نسل ابراہیم میں رکھا، لعلہم یرجعون، تاکہ کچھ لوگ لوٹ کر آئیں، تو کلمہ توحید کو رکھا نسل ابراہیم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ توحید کی طرف دوبارہ لوٹ کر آئیں، یہ توحید کو چھوڑ کے شرک کی طرف گئے ہیں، تبھی تو توحید کی طرف آئیں گے۔ جب توحید کی طرف آئیں گے تو کہاں جاؤ گے؟ خدا تک مت جانا، نسل ابراہیم کو ڈھونڈنا، کیونکہ کلمے کی حقیقت نسل ابراہیم میں رکھی گئی ہے۔ بھئی یہ حقیقت کلمہ ہے کیا؟ یہ کلمہ طیبہ کی حقیقت ہے کیا؟ تو سرکار ہر مسجد کے دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، ہر مدرسے کے اندر ایک تو تغرا لگا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا، ہر امام باڑے میں کہیں نہ کہیں آپ کو لا الہ الا اللہ لکھا ہوا مل جائے گا، ہر شخص کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے۔ کراچی میں رکشے اور بس اور ٹیکسیز پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اس لا الہ الا اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر لوگ توحید کی طرف آئیں گے۔ کسی منچلے کا دل چاہا، الحمدللہ تمیز ومیز تو ہے نہیں ہمارے یہاں، اور نہ سیاسی جماعتوں کو نہ مذہبی جماعتوں کو، کیا کس فرقے کی بات کیجئے، سب ایک سے برش لیا، ان کے جی میں آیا، انہوں نے کوئی بھی نعرہ کسی کی دیوار پہ، سفید دیوار پہ لکھ دیا۔ اچھا کچھ بھی آپ قرآن کی آیت لکھیں آپ نے حرام کام کیا، دوسرے کی دیوار کو کالا کیا، آپ اپنی سیاسی پارٹی کا نعرہ لکھیں آپ نے غلط کام کیا، آپ نے کوئی بھی اناؤنسمنٹ میں لکھا، جھک ماری آپ نے دوسرے کی دیوار پہ لکھا، حرام کام ہے، جا کر سفیدی کروائیے، جو کلر اس نے کروایا تھا یا پیسے دیجئے یا سفیدی کروائیے، اور جو بھی لکھتے ہوں کائنان ما کان، فقہ آپ کی کوئی باندھی تھوڑی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، تو یہ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے بقا کی صورت میں کلمتاً باقیتاً، اس کلمے کو باقی رکھتے ہوئے نسل ابراہیم میں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت لا الہ الا اللہ کی بات ہے۔ یہ جو حقیقت لا الہ الا اللہ نسل ابراہیم میں ملے گا، کس طرح سے ملے گا؟ کہ جب آپ شرک سے بھاگ کر توحید کے دامن میں پناہ لینا چاہیں تو آپ کو نسل ابراہیم کو ڈھونڈنا پڑے گا، یہ کسی مولوی مفتی مجتہد کے پاس نہیں ملے گا، آپ کو اپنے ایمان کو نسل ابراہیم تک پہنچانا ہوگا۔ اسی لیے تو کہا علماء نے کہ ہر نماز کے بعد اگر چاہتے ہو کہ تمہاری موت ایمان پر آئے تو یہ دعا پڑھو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالکعبۃ قبلۃ وبالقرآن کتابا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا ونبیا وبعلی امام وبالحسن والحسین وعلی ابن الحسین، تمام کے تمام 12 اماموں کا نام لینا اور خدا سے کہنا کہ میں راضی ہو گیا ان کی امامت پر۔ بھئی نماز کے بعد دعا مانگو توحید کی،
یہ آئمہ کا ذکر کیوں کہ میں راضی ہو گیا ان کی امامت پر، تو بھی ان کو مجھ سے راضی فرما، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، خدا کی رضایت کی بات کرو۔ تو اس کا جواب اس آیت کے اندر چھپا ہوا ہے کہ یہ نسل ابراہیم ہے۔ اگر توحید چاہیے ہوگی سوائے ان 12، 5 اور 14 کے کہیں اور سے نہیں ملے گی، کیونکہ خدا نے کلمہ طیبہ کی حقیقت کو نسل ابراہیم میں رکھا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد کہ آپ نسل ابراہیم کو کہاں پہ ڈھونڈتے ہیں، جا کر نسل ابراہیم کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ اور اب اگر توحید کی بات آئی تو سنیے ذرا قرآن مجید توحید کے بارے میں کیا رہا ہے، اور آپ کا جو عقیدہ ہے وہ اس آیت کے ساتھ کس حد تک میل کھاتا ہے، ہم آہنگ ہے، مطابقت رکھتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ ایک ہارمونی رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عجیب آیت ہے قرآن کی، کہ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی رضایت، رضامندی اور خوشنودی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، جو خدا کی رضایت اور رضامندی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کو جس نے مول لیا ہے؟ یعنی اس کی جھولی میں سوائے غضب خدا کے کچھ نہیں، یہ بڑا ملعون ہے، یہ بڑا بدبخت ہے، منہ کے بل جہنم میں جائے گا، یہ بڑا بدنصیب ہے، یہ پھٹکار زدہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مت جانا، اس کو ڈھونڈو۔ افمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضوان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، جو اتباع کر رہا ہے خدا کی رضوان کی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے بھائی، کمن باء بسخط من اللہ، وہ شخص کہ جو اللہ کے غضب کو مول لے چکا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو خدا کی رضوان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، اس کا ہر کام خدا کی رضوان کے مطابق ہو؟ اب کمن باء بسخط من اللہ مأواہ جہنم وبئس المصیر، اس کی پناہ گاہ جہنم ہے، بہت برا راستہ ہے۔ تو دیکھو پہلے طے کر لو کہ توحید لے کس سے رہے ہو۔ توحید کے لیے اللہ میاں کے پاس مت جانا، توحید کے لیے نسل ابراہیم کو ڈھونڈنا۔ خدا نے کہا جعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اتباع رضوان خدا کرتے ہیں، یہ خدا کی مرضی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہ اس کی طرح نہیں ہوتے کہ جو خدا کے عذاب کو، خدا کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ بئس المصیر، یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ دیکھو ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، یہ درجے ہیں، ہم درجات عند اللہ، یہ جو خدا کی رضوان کے پیچھے چل رہے ہیں نا، یہ ایمان کے درجے پر نہیں ہے، یہ خود درجے ہیں۔ اس بات کو درک کرنے کی کوشش کریں آپ۔ بھئی آپ ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں، 5ویں، 6ٹھے، 8ویں، 7ویں، 1000ویں، 100ویں، مجھے نہیں پتا، آپ کے کوئی نہ کوئی درجات ہیں نا ایمان کے، لیکن خدا قرآن میں کچھ لوگوں کی بات بتا رہا ہے کہ وہ کسی درجے پر نہیں ہیں، وہ خود درجہ ہیں۔ بھئی آپ کو اپنی تعلیمی قابلیت بتانے کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ میں MSc ہوں، آپ ایک درجے پر ہیں، میں MPhil ہوں، آپ ایک درجے پر ہیں، میں PhD ہوں، میں انٹر پاس ہوں، میں میٹرک پاس ہوں، آپ ایک درجے پر ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ وہ شخص کہ جس کی تعلیم اتنی ہو کہ وہ خود درجہ ہو اور حقیقت علم اس کے پاس ہو، اب اس کو آپ PhD اور MSc کے ذریعے نہیں تول سکتے، یہ ماورا ہے، یہ کہیں آگے ہے ان درجات سے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے ہم درجات، یہ خود درجہ ہیں۔ کیا مطلب یہ خود درجہ ہیں؟ تمہیں اگر درجہ چاہیے ایمان کا تو ان تک آؤ، یہ تمہارے درجے کا تعین کریں گے۔ کیسے درجے کا تعین ہوگا؟ بھئی توحید کا کلمہ ایمان کے لیے ہے، عبادتیں ایمان کے لیے ہیں، کہ تم ایمان کے کس درجے پر ہو، تو یہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کے ساتھ تعلق کو استوار کرو، جتنا تعلق تمہارا ایمان کے ساتھ بڑھتا جائے گا تمہارا درجہ بڑھتا جائے گا۔
اب وہ جو خود ایمان ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ کسی درجے پر نہیں ہے، وہ درجے بانٹتا ہے۔ تو اب میں کروں تو کیا کروں کہ جب جنگ خندق پر بھیجا تھا تو یہ کہہ کر بھیجا تھا لَبَرَزَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَى الشِّرْكِ كُلِّهِ، آج کل ایمان چلا گیا، یعنی اب تمہیں درجہ اگر چاہیے، اگر تمہیں درجہ چاہیے تو کل ایمان کو ڈھونڈو۔ ہم درجاتن، یہ کسی درجے پر نہیں ہے، یہ درجے بانٹتا ہے۔ کسی کو سلمان بتاتا ہے، کسی کو ابو ذر، کسی کو مقداد، کسی کو بلال، کسی کو جابر ابن عبداللہ انصاری، اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا، قیامت تک چلے گا۔ علی ابن ابی طالب کا بیٹا عالم غیب میں موجود ہے، اگر ایمان بڑھانا ہے اس 12ویں بیٹے سے متصل ہو جاؤ۔ علی کسی درجے پر نہیں ہے، درجے پر وہ ہو کہ جو کہیں سے کہیں چلے۔ خدا کہہ رہا ہم درجات، یہ خود درجہ ہیں۔ کیا مطلب خود درجہ ہیں؟ تم ان تک پہنچو اپنے درجے کے تعین کے لیے۔ یہ کل ایمان، بھائی مجھ سے جھگڑا مت کیجئے، نبی سے کہیے گا جا کر کہ آپ نے کل ایمان کیوں کہہ دیا۔ اگر یہ حدیث غلط ہے میں کل کہہ دوں گا بھائی یہ حدیث معذرت غلط ہے، لیکن میں کیا کروں؟ علماء اسلام نے اس حدیث کو تحریر کیا، کوئی 1 2 5 10 20 لوگ ہوں تو میں نام لوں، سینکڑوں جگہ پر اس حدیث کو پیش کیا گیا۔ لَبَرَزَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَى الشِّرْكِ كُلِّهِ، بھائی کل ایمان ہو گئے علی۔ اب اگر آپ کو درجہ چاہیے نا، افمن اتبع رضوان اللہ، جو رضوان خدا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے نا، تو کمن باء بسخط من اللہ، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے خدا کے عذاب کو مول لیا ہے۔ بھائی یہ ہے خدا کے رضوان کے پیچھے۔ اب خدا کے عذاب کے پیچھے چل رہا ہوگا کوئی کافر ملعون بدبخت خبیث شیطان کے ساتھ، خدا اس کو، بھائی مجھے کیا پتا، قرآن کہہ رہا ہے کمن باء بسخط من اللہ، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے غضب کو لے لیا۔ ہم درجاتن، دیکھو یہ خود درجے ہیں، ایک کی بات نہیں ہو رہی، خدا کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں۔ تو یہ خدا نے کیوں کہا کہ ہم درجاتن، یہ کچھ لوگ ہیں؟ مسئلہ صرف اس وجہ سے کہا کہ نسل ابراہیمی میں کلمہ توحید کی حقیقت کو رکھا گیا۔ علی چلے جائیں پریشان مت ہونا کہ اب کس کے درجے سے متصل ہوں، حسن موجود ہیں، حسن چلے جائیں حسین سے متصل ہونا، حسین چلے جائیں زین العابدین سے متصل ہونا، زین العابدین چلے جائیں محمد باقر سے متصل ہونا، محمد باقر کے بعد جعفر صادق سے، موسیٰ کاظم سے، علی ابن موسیٰ الرضا سے، محمد تقی، علی النقی، حسن عسکری، اور آخر میں جب آئے تو زمانہ تمہارے 12ویں امام کا، تو صبح و شام یاد کرنا، کیونکہ ہم درجاتن ہیں۔ تمہارا امام غیب میں بیٹھ کر جنت کے درجے بانٹ رہا ہے، ایمان کے درجے بانٹ رہا ہے۔ جب بھی امام وقت یاد آئے اللہم کل ولیک ضرور پڑھنا، جب بھی امام وقت یاد آئے ان کے نام کا صدقہ دینا، دسترخوان پر بچوں کو بتانا کہ تم کس کے صدقے پر پل رہے ہو، یہ تمہارا باپ کما کے نہیں لا رہا، یہ حجت ابن الحسن کے صدقے کے ٹکڑوں پر تم پل رہے ہو۔ ہم کون ہمیں رزق عالم غیب سے کس کی دعا ہے جو رزق ہمارے لیے نازل کر رہی ہے؟ بچوں کو سکھائیے امام وقت کی مظلومیت پر گریہ کرنا، بچوں کی تربیت کیجئے امام وقت کے بارے میں، کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ آپ کے گھر میں نام لیا جائے امام زمانہ کا، معجزات پڑھے جائیں۔ مفاتیح الجناح میں جا کر دیکھیے واقعہ حاجی علی بغدادی کا جو واقعہ ہے اس کو پڑھیے، جا کر دیکھیے، بیٹھے ہوئے گاڑی پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، یاد آیا امام زمانہ کا ذکر ذہن میں آیا، درود پڑھیے، اللہم کل ولیک پڑھیے، ان انزلنا پڑھ کے ہدیہ کیجئے، سورہ یاسین پڑھ کر ہدیہ کیجئے، نظر میں امام زمانہ کو یاد رکھیے، جتنی بھی نظریں ہوتی ہیں حضرت حجت کی بارگاہ میں نظر کیجئے، حضرت حجت کی نیابت میں مجلسوں کو منعقد کیجئے، عمرے پر جاتے ہیں حضرت کی طرف سے طواف کیجئے، اگر واجب عمرہ نہیں ہے اپنا تو حضرت کی طرف سے نیابت میں ان کے عمرہ کیجئے، اپنی واجب نمازوں کا ثواب حضرت حجت کو ہدیہ کیجئے۔ ہو سکتا ہے فتویٰ ہے موجود علماء کا، پوچھا گیا ہے واجب نمازوں کو، کوئی تو رابطہ رہے۔ ہم درجاتن ہیں بھائی، یہ خود درجے نہیں ہیں، یہ درجے بانٹتے ہیں۔ ہم درجاتن عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، دیکھو خدا خوب دیکھ رہا ہے جو کام تم کر رہے ہو۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ تسلسل چل رہا ہے،
کس طرح کا تسلسل؟ جعلہا کلمتن باقیتن فی عقبہ. اب ہر سید کے پیچھے مت چل پڑنا کہ یہ نسل ابراہیمی میں سے ہے. یہ 14 کی بات ہو رہی ہے، نہ 14 15 ہو سکتے ہیں، نہ 12 13 ہو سکتے ہیں. سمجھو، اس بات کو درک کرو. جعلہا کلمتن باقیتن فی عقبہ. تو یہ جو آپ فرش ازا پر بیٹھے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے. میں یہاں کے فرش ازا کی بات نہیں کر رہا، کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں ایک درود بھیجیں محمد آل محمد. مجلس کا مقصد کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں جس طرح سے آپ پڑھیے. آپ جس طرح سے روزہ رکھنا صحیح سمجھتے ہیں روزہ رکھیے. آپ حج جس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کریے. نسل ابراہیمی کو یاد رکھیے. یہ پتہ لگے کہ دسترخوان کس کا ہے، یہ پتہ لگے کہ حقیقت توحید کس کے وجود میں ہے. کل جو میں نے یہ بات کی اور مسلسل کرتا آ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سید الشہداء تجلی انوار الہی ہیں، سید الشہداء خورشید انوار الہی ہیں. سورج جب چمکتا ہے ہر ایک کے گھر میں چمکتا ہے. اسی وجہ سے مولا حسین سنی بھی جا رہا ہے عزاداری میں، مراد لے کر آ رہا ہے. شیعہ کو بھی مل رہی ہے، جھولے سے اولادیں سنیوں کو بھی مل رہی ہیں، ہندوؤں کو بھی مل رہی ہیں، شیعوں کو بھی مل رہی ہیں. حسین ابن علی تجلی الہی ہیں، سورج ہیں، ہر جگہ اپنی روشنی بکھیر رہا ہے. بھائی دیکھو مذہب یہ تم نے تقسیم کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس مذہب پہ بھی چلے، جس دین پہ بھی چلے وہ حق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت خورشید حسین ابن علی یہ ہے کہ تم ہمارے پاس ہم کو سمجھ کر آ رہے ہو. اسی لیے ہمارے علماء نے کہا اور بالکل حق کہا، اگر کوئی غیر مسلم ہے. اچھا یہ علماء نے کہا، لیکن میں بتا دوں کہ یہ میں کوئی ایگزٹ رکھ کر بات نہیں کر رہا، وے آؤٹ رکھ کر. میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ مولانا آپ کا تو پہلے سے بتا دوں کوئی بحث نہ ہو کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے اور حسین ابن علی پر گریہ کرتے کرتے اس پر یہ حالت طاری ہو کہ جو حسین کہے وہ حق، جو حسین سمجھے وہ حق، جو حسین نے کیا وہ حق، جو حسین کا دشمن ہے وہ ملعون، جو حسین کا دشمن ہے وہ فاسق و فاجر، جو حسین کا دشمن ہے وہ جہنمی. اگر یہ عقیدہ لمحے بھر کے لیے آئے اور وہ غیر مسلم اسی عقیدے کے ساتھ اسی وقت آخری ہچکی آئے اور مر جائے، یہ اہل نجات ہے. کیوں اہل نجات ہے؟ ہم درجات عند اللہ. اس نے مان لیا. مولانا کلمہ نہیں پڑھا. ارے کلمہ مجسم کلمہ، یہی تو بات ہو رہی ہے. جعلہا کلمتن باقیتن فی عقبہ. بھائی سفیر روم اگر کہے مقاتل کے مطابق یزید کے دربار میں بیٹھ کر کہ یہ کون سا قافلہ آیا، کہا کہ ہمارے یہ آخری نبی تھا محمد کے یہ بچے ہیں گھر والے، تو اس کے بعد وہ یہ کہے کہ تجھ پر لعنت تو خدا کی، یہ تو نے کیا کیا؟ کہا کہ اس کی گردن اڑا دو. اس نے کہا ٹھہر جا، میں جب گھر سے نکلا آج تو میں نے رات کو خواب میں تمہارے رسول کو دیکھا تھا، مجھے جنت کی مبارکباد دے رہے ہیں. میں پریشان تھا کہ عیسیٰ کو آنا چاہیے مبارکباد دینے، یہ مصطفیٰ کیوں آئے؟ تو مصطفیٰ اس لیے آئے تھے کہ ہم درجات عند اللہ. تو نے مسلمان ہو کر کلمہ نہیں پڑھا لیکن میرے بچوں کی خاطر کھڑا ہو گیا، تجھے ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں. عبادتیں کہاں گئیں؟ بھائی دیکھو جنت کا مالک ہیں پنجتن، وہ جس کو جنت میں لے جائیں جس کو باہر چھوڑ دیں، یہ میرا اور تمہارا ہیڈ ایک ہے ہی نہیں. ہاں واجب ہے، حرام ہے. عبادتوں کو انجام دینا ہے، واجبات کو انجام دینا ہے، حرام سے دور رہنا ہے. بہانہ نہ بنے یہ چیز کہ آپ واجبات سے دور ہو جائیں، بہانہ نہ بنے کہ ہم حرام کے مرتکب ہو جائیں، بہانہ نہ بنے کہ شریعت کو ہم کھیل سمجھیں. شریعت کی بنیادوں میں خون شامل ہے ائمہ معصومین کا. شریعت کی بنیادوں میں رسول اللہ کے بچوں کا اور بچیوں کا خون شامل ہے. عزیزان گرامی، مسلسل شہزادی زینب کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کو موت آئی. یہ جو سیدانیوں کی قبریں ہیں دمشق میں، یہ دلیل کس بات کی ہیں؟ تو کس طرح سے اب بات کی جائے؟ ارے جس کو رسول زادیوں کی مظلومیت کچھ نہ سمجھا سکے اس کو میں اور تم کیا سمجھائیں گے؟ جس کو زینب کبریٰ کا کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کا سفر نہ سمجھا سکے، ارے وہ بیویاں کہ جن پر سائبان کرتے ہیں حسن اور حسین، ان بیویوں کے سروں پر صحرا کی خاک آئے، ان بیویوں کے رخسار مبارک دھوپ کی تمازت سے جھلس جائیں اور کوئی پانی پلانے والا نہ ہو، ان بیویوں کو تسلی دینے والا نہ ہو، اور حالت یہ ہو کہ کبھی علی اکبر کا سر نوکے نیزہ پر سامنے آئے، کبھی حسین کا سر، کبھی عباس کا سر،
کہاں کرے کیا کرے زینب؟ رقیہ اور سکینہ کو تسلی دے یا حسین کے سر کو دیکھ کر بیویوں کو تسلی دے؟ بس ایک دفعہ دربار عبید اللہ میں داخلہ ہوا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں داخلہ ہوا۔ کل میں نے آپ کے سامنے جملہ پڑھا، دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ کل یہ جملہ سنا نا آپ نے کہ رسول کا زمانہ ہے، کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ زینب رسول اللہ کے حجرے میں داخل ہوئی، زینب فاطمہ کے حجرے میں داخل ہوئی، زینب حسن حسین کے حجرے میں داخل ہوئی۔ ارے کاش زمین پھٹ جاتی اور یہ جملہ نہ لکھتا مورخ کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں۔ ایک دفعہ بی بی زینب نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، ایک دفعہ جناب زینب نے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ جب خطبہ پڑھنا شروع کیا تو مولا کائنات کا جناب امیر کا ایک صحابی تھا عبداللہ ابن عفیف ازدی، یہ مولا کا صحابی تھا۔ اس کی ایک آنکھ صفین میں ضائع ہوئی تھی، دوسری آنکھ جمل میں ضائع ہوئی تھی، دونوں آنکھوں سے نابینا تھا، زخم لگا تھا، نابینا ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں موجود تھا، شہزادی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک دفعہ اس نے غور سے کان لگا کر خطبہ سنا اور اس نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا، یہ علی کے لہجے میں خطبہ کون پڑھ رہا ہے؟ آواز گئی ابن زیاد تک، کہا کہ یہ علی کے لہجے میں خطبہ کون پڑھ رہا ہے؟ ابن زیاد نے جواب دیا، یہ علی کے لہجے میں کوئی خطبہ نہیں پڑھ رہا، یہ علی کی بیٹی زینب میرے دربار میں موجود ہے۔ ایک دفعہ گھبرا کے کھڑا ہوا اور پوچھا، یہ علی کی بیٹی زینب تیرے دربار میں کیا کر رہی؟ کہا کہ تجھے نہیں پتا، ہم نے علی کے بیٹوں کو قتل کیا، پوتوں اور نواسوں کو قتل کیا، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جن کو قیدی بنا کر ہم اپنے دربار میں لائے ہیں۔ مولا کے صحابی نے کہا، لعن اللہ علیک وعلی من ولاک وعلی من تولاک، ارے لعنت ہو تجھ پر، اس پر جس نے تجھے اس کرسی میں بٹھایا اور اس پر جو تیری امارت کو قبول کرے۔ ایک دفعہ عبید اللہ ابن زیاد کو طیش آیا، کہا اس نے ہمارے ساتھ یہ بدتمیزی کی، جلاد کو حکم دیا تلوار نکالو، اس بوڑھے کی گردن کو قلم کر دو۔ جیسے یہ سننا تھا، بنو اسد کے 200 شمشیر زن موجود تھے، ایک دفعہ تلواریں نکل آئیں، کہا امیر یہ ہمارے قبیلے کا بڑا بزرگ ہے، بڑا متقی ہے، سفید داڑھی والا ہے، ارے عبادت گزار ہے، ہم قتل ہونے نہیں دیں گے۔ ایک دفعہ عبید اللہ نے فیصلہ واپس لیا، میں ہاتھوں کو جوڑ کر حضرت حجت کی خدمت میں ایک جملہ کہوں گا، میں کہوں گا مولا امام زمانہ، ارے ادنا سے غلام کے لیے 200 تلواریں، لیکن آپ کی پھوپھی زینب کے لیے کوئی حمایت کر، ارے لسن بستہ ہے کوئی حمایت۔ صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة بالجسم والروح. ربنا تقبل منا. پروردگار اس مجلس کو امام زمانہ کے لیے پرسے کا باعث قرار دے، پنجتن کے لیے 12 اماموں 14 معصومین کے لیے پرسے کا باعث قرار دے، جناب زینب کے لیے پرسے کا باعث قرار دے۔ پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما۔ پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما۔ پروردگار جو مومن مومنات ہماری مائیں بہنیں بچیاں بیٹیاں موجود ہیں یہاں، ہمارے بچے بزرگ نوجوان سب موجود ہیں، پروردگار یہ جو قدم اٹھے ان کو اجر جزیل عنایت فرما۔ بانیان مجلس کی طرف سے اس امام باڑے کے کمیٹی جو منتظمین ہیں محتممین ہیں ان کی طرف سے پروردگار اس مجلس کو قبول فرما۔ بانیان مجلس کے مرحومین و مرحومات کو اس مجلس کا ثواب پہنچے۔ اگر یہاں پر کوئی تنگ دست نادار قرض دار پریشان حال بے اولاد بے روزگار کسی مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار اسے تجھے قسم دیتے ہیں جناب زینب کی مظلومیت کی، اس کی مشکلات کو دور فرما۔ ہم کو حضرت حجت کے انصار اعوان میں شامل فرما، گناہوں کو معاف فرما، واجبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔
دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیے، اور اسی طرح سے جن کے لیے کل دعا کی درخواست کی گئی تھی، اسی طرح سے ہمارے جو دوست ہیں ان کی صاحبزادی ہاسپٹل میں داخل ہیں، دعا کیجیے کہ ان کو اور دیگر جتنے مومن مومنات عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت ہیں، کسی بھی مذہب دین فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو بحق حضرت سید الشہداء شفاء کاملہ عاجل عنایت فرمائے۔ اور آپ حضرات سے درخواست ہے